نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے درس کے ہمارے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں نماز کی کچھ ایسی ضروری باتیں جو رہ گئی تھیں، اور دوسرا حصہ اعتکاف کے متعلق ہے، اور تیسرا فطرانے سے متعلق۔ نماز مختصراً ہم نے عملی طور پر یہ طریقہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث مبارکہ سے کیسے ثابت ہے اور کیسے ادا کرنی چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے وہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر جب واپس جانے لگے آپ کو سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس صحابی نے دوبارہ نماز پڑھی تو جانے لگے، آپ نے پھر فرمایا کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ ایسے ہی ہوا۔ صحابی عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، یہی طریقہ مجھے آتا ہے، جو صحیح طریقہ ہے وہ مجھے بتلا دیجیے۔ صحابی کی نماز کیسی بھی ہو، اگر دیکھا جائے تو ہم سے تو بہتر ہی ہوگی، مگر آپ نے فرمایا کہ یہ نماز نہیں ہے۔ آپ نے پھر نماز پڑھ کر بتائی، ارکان ادا کر کے بتائے، اور فرمایا کہ پورے اطمینان کے ساتھ ایک ایک رکن کا نام لیا کہ اس کو یوں ادا کیا جائے اور پورے اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نماز صرف وہی قابل قبول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اور ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسی طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے صرف ارکان کے متعلق پڑھا کہ ارکان کیسے ادا کیے جائیں، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، رکوع کے بعد قومہ، سجدے کے بعد جلسہ استراحت یا قعدہ، ان کا طریقہ کیا ہے۔ دعاؤں کا ذکر نہیں کیا۔ تشہد کی دعاؤں میں سے صرف 2 دعائیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو بہت جامع ہیں۔ ایک دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ یہ دعا پیارے رسول کی پیاری دعائیں میں لکھی ہوئی ہے، وہاں سے پڑھی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ لازمی پڑھیں۔ جس تشہد پر ہم نے سلام پھیرنا ہے اس میں یہ دعا لازمی پڑھیں۔ اور دوسری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار، اپنے ہم سفر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتلائیے کہ میں کون سی دعا پڑھوں۔ آپ نے نماز میں تشہد میں جو دعا سکھائی وہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، بڑی جامع دعا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے اگر کسی بھائی کو یاد نہیں ہے۔ پھر سلام جب پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ثابت ہے کہ آپ دائیں طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے اور بائیں طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ اس میں بعض نئی چیزیں بھی دیکھنے میں ملی ہیں۔ بعض بھائی وہ اپنے کندھے کو دیکھتے ہیں یوں اور اسی طرح اپنے دوسرے کندھے کو دیکھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔
چہرہ پھیرنا ثابت ہے، چہرہ پھیرنے سے مراد پورا چہرہ یوں ہے، اس میں کندھا دیکھنے کا ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ ادھر والی مسجد کا پورا جائزہ لیا جائے، صرف سلام پھیرنا ہے، نظر ایک جگہ ہی رہے، اور اسی طرح دوسری طرف سلام پھیرتے وقت بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز جب ختم ہوتی، چونکہ ابھی بچے تھے مدینہ میں، جب نماز فرض ہوئی ابھی بچے تھے، کبھی کبھار گھر میں ہوتے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر تک آواز آتی کہ نماز مکمل ہو چکی ہے۔ آپ سلام پھیر کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد 3 مرتبہ اس سے ذرا آہستہ آواز میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ کہتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ انسان کو نماز کے بعد اس ذکر سے غافل کر دے، اور یہ دیکھا بھی گیا ہے، کئی بھائی اسلام پھیرتے ہیں اور فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، مسنون اذکار رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی بھائی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اگر کوئی واقعی ضروری کام ہے تو جایا بھی جا سکتا ہے، مگر بلا ضرورت جانا یہ ہمیں بہت ساری فضیلتوں سے محروم کر سکتا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان نماز کے بعد یہ تسبیح نہ کر سکے، یہ وظیفہ 10 مرتبہ، ایک تو 33 مرتبہ کا ذکر ہے نا وہ الگ ہے، 10 مرتبہ پڑھنا یہ الگ ہے، اور اس کے بارے میں اتنی تاکید ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان یہ نہ کر سکے۔ باقی بھی وظائف ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، مگر اس میں کیا خاصیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، یہ تو ہمیں نہیں بتلائی، مگر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ نہ کریں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان جب اپنے بستر پر آئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر نہ پڑھ سکے، اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے بعض اوقات تھکاوٹ ہوتی ہے تو نیند کا غلبہ بہت ہوتا ہے، کئی دفعہ یہ وظیفہ کرتے کرتے کوئی نیند کی جھپکی آ بھی جاتی ہے، تو وہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی شیطان انسان پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے اور اس وظیفے سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یا فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ بھی سنت ہے اور اس کی ترغیب ہے، البتہ اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کی پوری حیات طیبہ میں فرض نماز کے بعد سارے صحابہ کرام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے، صرف اتنا سا ذکر ملتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو دعا کا کہا تو آپ نے دعا کروا دی، اور صحابہ کرام نے آپ کی دعا پر آمین کہا، اور ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ محل نظر ہے، یہ عمل قابل غور ہے جو کہ سنت سے ثابت نہیں۔ دوسرا مسئلہ اعتکاف کا ہے، یہ عمل آپ اس کی فضیلت کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ نے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد ہر سال اعتکاف کیا ہے، ایک بھی سال آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا، ایک سال آپ نے اگر چھوڑا ہے تو اگلے سال آپ نے اس کی قضا دی ہے، یعنی 20 دن اعتکاف کیا، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے، عام طور پر یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ 2 عمرے اور 2 حجوں کا ثواب ملتا ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، ہمیں یہ ثواب مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب عبادتوں میں سے ایک یہ بھی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اعتکاف پر بیٹھنا بھی ہر آدمی کے نصیبے کی بات نہیں ہے، یہ قسمت والوں کی بات ہے، اور اعتکاف پر بیٹھ کر اس کا حق ادا کرنا یہ تو اس سے بھی بڑی خوش قسمتی ہے۔
اعتکاف کا حق ادا کرنا یہ تو اس سے بھی بڑی خوش قسمتی ہے، اور میں یہ مبارکباد دیتا ہوں اللہ کے گھر کے ان مہمانوں کو جنہوں نے یہ اعتکاف کیا ہے۔ آج ممکن ہے کہ چاند نظر آ جائے، اللہ کے حکم سے نکلے گا، آج نکلے یا کل، اللہ کے حکم کا تابع ہے، امکان تو ہے کہ آج نظر آ سکتا ہے۔ تو اس میں اپنے اعتکاف والے بھائیوں کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اتنی عظیم عبادت کی ہے، اس عبادت کے بعد کہیں ہم اس کو ضائع نہ کر لیں۔ اس کو کئی طریقوں سے ضائع کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ہم اپنے گلے میں ہار ڈال کر گھر گھر میں جائیں اور جا کر یہ ظاہر کریں کہ ہم اعتکاف سے اٹھ کر آئے ہیں، اور یہ عمل واقعی سوچنے کے قابل ہے اور ریاکاری میں آ سکتا ہے۔ آپ نے اعتکاف کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کو بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اعتکاف کر کے آیا ہوں، بلکہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آپ اعتکاف کر کے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کو اللہ تو عمرے کی توفیق دیتا ہے، وہ پھر عمرے کا ڈنڈورا پورے خاندان میں پیٹتا ہے۔ جانے سے ایک مہینہ پہلے وہ دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی کہیں کہ یہ بھائی عمرے پہ جا رہے ہیں، تو اسی طرح وہ اپنے گھر بھی دعوت کرتا ہے مہمانوں کی، اس نیت سے کہ تاکہ پوری برادری کو پتہ چل جائے کہ میں بھی عمرے پہ جا رہا ہوں۔ اور آج کل تو یہ المیہ کی بات ہے کہ وہاں جا کر ایک ایک عمل کی ہم سیلفی پیچھے والوں کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب طواف کا میرا یہ پہلا چکر مکمل ہو چکا ہے، اس کی تصویر کھینچی اور بھیج دی۔ ہر طواف کی، ہر چکر کی الگ تصویر کھینچ کر، بیت اللہ کے سامنے تصویر کھینچ کر، احرام باندھ کر تصویریں کھینچ کر۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عمل ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ شیطان تمہارے عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ عمل بعض اوقات ضائع نہیں ہوتا بلکہ آدمی کے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ یہ ریاکاری، یہ شرک کے زمرے میں ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو ہم اس کی حفاظت بعد میں بھی کریں۔ اپنے رشتہ داروں کو یہ کہہ دیں کہ پھول لانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس نیکیوں کے پھول بہت زیادہ ہیں، مجھے ان پھولوں کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا کوئی بھی میرا عزیز پھول لے کر نہ آئے۔ اگر سے یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے، آپ گلے مل لیں، اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ زیادہ مہمانوں کو مسجد میں بلا کر ایک جھرمٹ میں اعتکاف سے اٹھ کر جانا، یہ بھی کہہ لیں کہ خلاف شریعت ہے اور ہمارے ثواب کو ضائع کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ آپ تھوڑا سا سامان ہوگا وہ خود ہی اٹھا کر لے جائیں گے، ایک آدھ گھر کا فرد آ جائے وہ آپ کا سامان لے جائے، اور گھر جا کر آپ دل میں یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس عظیم عمل کی حفاظت بھی فرمائے۔ اور یقیناً یہ بہت عظیم عمل ہے، اور میں دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ 10 دن اللہ کے گھر میں گزارنا، اس کے ثواب کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اعتکاف پر بیٹھنا، اس کا ثواب کیا ہے ہم اس کو نہیں جان سکتے، یہ تو کل قیامت والے دن ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا اجر کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بہرہ ور فرمائے۔ اور تیسری بات صدقۃ الفطر کے حوالے سے ہے، جو چند لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ صدقۃ الفطر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ روزوں کی پاکیزگی کے لیے اور تومۃ للمساکین اور مسکینوں کے لیے کھانے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ اس میں ایک تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب روزے ختم ہو جائیں اس وقت صدقۃ الفطر نکالا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کیا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ آپ نے 29ویں روزے یا 30 آخری روزے بھی فطرانہ نہیں دیا، عید سے پہلے آپ نے فطرانہ دیا ہے، اور آپ نے یہ اجازت دی ہے۔ بعض صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت بھی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ وہ ایک دن پہلے بھی نکال لیا کرتے تھے۔ جیسے آج 29واں روزہ ہے، اب امکان نہیں ہے کہ کل کا لازمی روزہ ہوگا، ممکن ہے چاند نظر آ جائے،
تو آدمی کو مسکین تلاش کرنے کے لیے جستجو کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے، تو وہ اس نیت کے ساتھ کہ میں اس فطرانے کو کسی مستحق تک پہنچاؤں، تو وہ ایک دن اگر پہلے نکال لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ جائز ہے۔ بعض بھائی جب رمضان شروع ہوتا ہے تب سے فطرانہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے اور نہ یہ ثابت ہے۔ فطرانہ آخر میں ادا کرنا ہے، کم از کم ایک دن کی اجازت ملتی ہے کہ ایک یا 2 دن پہلے، اگر 30 کا مہینہ ہے تو 2 دن لگا لیں، 29 کا ہے تو 1 دن لگا لیں، 1 یا 2 دن پہلے فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بہترین وقت عید کی نماز سے پہلے کا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ مقدار کا ہے، وہ عمومی طور پر 2 کلو اور 100 گرام جو مشہور ہے، مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پیمانہ ایک اندازن ہے، آپ احتیاطاً 2.5 کلو پورا نکال لیں۔ جہاں آپ 100 گرام اوپر نکال رہے ہیں، 400 گرام اوپر بھی نکالیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ زیادہ اللہ کی راہ میں دینا یہ آپ کے شک کو بھی دور کر دے گا۔ اگر آپ نے 2.5 کلو دیا ہے تو آپ کا دل مطمئن ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ اگر آپ نے 2 کلو اور 100 گرام نکالا ہے، آپ کے دل میں رہے گا کہ واللہ عالم یہ اس سا کے مطابق ہے یا نہیں، فطرانہ تو دے دیا ہے مگر پتہ نہیں پورا دیا ہے یا نہیں، لہٰذا احتیاطاً 2.5 کلو کے حساب سے فطرانہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور اس میں اجناس مختلف وہ دی جاتی ہیں، گندم، کھجور، کشمش، جو، ان کا مختلف اجناس کا ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے طبقے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، امیر، غریب، متوسط۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ آج کل کے حساب سے جو بازار سے توڑے والا آٹا ملتا ہے جس کی قیمت تقریباً 1350 روپے ہے، وہ اسی حساب سے نکال دے، یہ تقریباً 350 روپے بنتے ہیں۔ اور یہ سب سے جو کم تر درجہ ہے، جو غریب ترین لوگ ہیں وہ اتنا نکالیں، جو فطرانہ لیں گے وہ فطرانہ ادا کریں گے بھی، اگرچہ 1 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، عید سے پہلے اگر پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا، اگر کوئی مہمان آ جائے اس کا بھی ادا کیا جائے گا۔ تو اس کی مقدار 2.5 کلو ہے، اور جنس اگر کوئی چکی کا آٹا کھاتا ہے تو وہ اسی حساب سے نکالے، اور یہ قیمتاً تقریباً 450 روپیہ بنتا ہے، یعنی اس کا 100 روپیہ زیادہ لگا لے۔ یہ اگر جنس دی جائے تو بہتر ہے، مگر آج کل چونکہ کرنسی چلتی ہے تو علماء نے یہ اجازت دی ہے، اور یہ اجازت شریعت سے ثابت ہے کہ آج کل ہمارے ہاں چاندی اور سونا یہ کرنسی کے طور پر نہیں ہے، کرنسی ہماری روپیہ ہے، اسی حساب سے ہم فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر جنس دے دی جائے تو وہ بھی بہتر ہے۔ اگر کھجور کوئی دینا چاہے، صاحب حیثیت ہے، اسے ظاہر بات ہے کہ کھجور کے حساب سے دینا چاہیے، وہ تقریباً اگر 600 روپے کلو عام جو ایرانی کھجور ہے تو اس کے حساب سے 1500 روپیہ بنتا ہے، اتنا دے دیا جائے۔ تو یہ فطرانے کے حوالے سے بھی چند معروضات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے تمام اعمال، یہ جو مہینہ ہم نے گزارا ہے، اس کی ہر عبادت، ہر کوشش جیسی بھی ہے، اللہ ہماری وہ قبول فرمائے۔ ہمارے روزے، نمازیں، صدقات و خیرات، جمیع عبادات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔